بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقیقی نقطہ کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس چینل کو بڑے ذوق اور شوق سے ملاحظہ کر رہے ہوں گے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ چینل جو ہے یہ ایک خاص جو ہے وہ کانٹینٹ پر کام کر رہا ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ویسے تو بہت سارے کنٹینٹ ہیں، لیکن یہ وہ کنٹینٹ ہے جو ایک کہہ لیں کہ ایک اسپرچول ٹائپ کہ جو اندر کی کائنات سے تعلق رکھنے والا کنٹینٹ ہے۔ کتابوں سے اس کا کم واسطہ پڑتا ہے۔ اور معزز ناظرین، آج کا ہمارا نقطہ انتہائی خوبصورت نقطہ ہے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ شریعت پر میں کسی دن بات بڑی تفصیل سے کروں گا، کیونکہ شریعت کائنات کا سب سے خوبصورت راستہ ہے۔ لیکن آج میں شریعت کے ایک رکن جو ہے وہ نماز کی بات کروں گا۔ الصلاۃ معراج المومن، میں اس پر بات کروں گا کہ نماز مومن کی معراج ہے، اور نماز پر صرف بات کروں گا۔ در حقیقت ہوتا یہ ہے کہ ہمیں چیز کی اہمیت، اس کے فنکشن کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہمیں اس کے ثمرات حاصل نہیں ہوتے۔ در حقیقت ہم نے نماز کو ایک ایکسرسائز سمجھ لیا ہے، 5 وقت کی ڈیوٹی سمجھ لیا ہے، جبکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ یہ اس پر میں نکل جاؤں تو 1.5 گھنٹہ بھی کم ہے، لیکن میں آج چیدہ جو ہے صرف باتیں کچھ کروں گا۔ شاید کچھ دوستوں کو جو ہے وہ ضرورت ہے کہ روحانیت کے علم کے اندر شاید وہ سمجھتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کو رد کر دیا جاتا ہے، شریعت کو رد کر دیا جاتا ہے۔ نہیں، آپ بڑے جو ہے وہ درگاہوں کی بات کریں، آستانوں کی بات کریں، میرے سر کے تاج پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ شریعت کا پابند کرانا، اگر میں نہ پڑھوں یا کوئی اور نہ پڑھے تو وہ ان کا نہیں ہے، کہ ان پر نہیں ہے کہ وہ آج اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ دین اسلام کی خامی نہیں ہے، ہماری خامی ہے۔ جتنے دیکھیں آپ بڑے آستانے ہیں جو شریعت کے بڑے پابند ہیں، اسی طریقے سے ولی رنگ ہیں، ولایت کے رنگ ہیں، فقیر کے رنگ ہیں۔ بہت سارے آستانے ایسے ہیں جو ظاہری شریعت سے عاری نظر آتے ہیں۔ بابا بلے شاہ نے جتنی تنقید علماء پہ کی یا مولوی پہ کی، مولویزم پہ کی، شریعت پہ کی، کوئی کر نہیں سکتا، لیکن ہم ان کے جو ہے وہ روحانی اعتبار سے ان کے رتبے، منصب اور مقام کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ یہ چلا کہ خامیاں ہمارے اندر ہیں۔ انہیں اعتبار الفت جو نہ ہو سکا ابھی تک، میں سمجھ گیا یقیناً ابھی مجھ میں کچھ کمی ہے۔ تو نماز تو دیکھیں شریعت جو ہے ہمارے ظاہر کو خوبصورت بناتی ہے، اور نماز دیکھیں شریعت کا ایک رکن ہے۔ تو ڈیفینیٹلی دیکھیں جب 5 وقت ایک بندہ وضو کرے گا، وہ اپنے اعضاء کو دھوئے گا، پھر کنگھی کرے گا، بال سنوارے گا، اور پھر ٹوپی لے کر اچھا لباس پہن کر نماز کے لیے جائے گا، کتنی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا۔ آج ہم کبھی ایسے ہوئے کہ ہم نے بغیر استری کے کپڑے پہنے ہوں؟ نہیں نا، بوٹ پالش کے بغیر پہنے ہوں؟ نہیں۔ تو اگر ایک نماز پڑھ لی جائے تو نماز سے تو مزید نکھار اور خوبصورتی انسان کی شخصیت میں پیدا ہوگی۔ کیوں؟ شریعت انسان کے ظاہر کو خوبصورت کرتی ہے۔ ہاں، کچھ لوگ ہیں جن کے باطن پر ایسے اثرات چھوڑتی ہے کہ ان کو وہیں سے راستہ کلک ہو جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ شریعت سے راستہ نہیں جاتا، در حقیقت فقیر کی پہلی منظر اور پہلا سٹیپ ہوتا ہی شریعت ہے، کسی کو نظر آئے یا کسی کو نہ آئے۔ تو اب دیکھیے، در حقیقت بہت سارے لوگ اسلام کا تمسخر اڑا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ در حقیقت فقراء کے جو فقر ہے، ان کی اقسام اتنی ہیں، ان کے رنگ اتنے ہیں کہ کوئی پہچان لے تو اس کی مرضی، کوئی نہ پہچانے تو اس کی مرضی۔ صلاۃ، اس کے معنی کیا تھے؟ 700 سے زائد مرتبہ یا 700 مرتبہ جو قرآن مجید میں ذکر آیا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، تو کتنی اہمیت کا حامل یہ
رکن ہے اسلام کا کہ اللہ کو پتا تھا کہ یہ اور کچھ کریں گے ہی نہیں، تو کم از کم ان کو 5 مرتبہ پر باؤنڈ تو کر دیا جائے کہ یہ گھر سے نکلیں، مسجد تک آئیں، وضو کریں، تھوڑی سی پین لیں، ان کے اندر احساس پیدا ہو کہ ہم کرنے کیا جا رہے ہیں۔ کرنا کیا تھا؟ ٹکریں نہیں مارنی تھی، کرنا یہ تھا کہ یار سے ذرا اس کی یاد تازہ ہو جائے، سمجھ آ جائے کہ زندگی میں آئے ہیں، کائنات میں آئے ہیں، زمین پر آئے ہیں تو صرف روٹی روزی کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگے ہوئے ہیں، زمین دنیا کے معاملات کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگے ہوئے ہیں، چلو تھوڑی سی فکر جو ہے وہ اس یار کے لیے کر لیں جس نے ہمیں بھیجا ہے، کہ وہ کہتا ہے ہستی ہے تو حجابے تو وگرنا پیدا بجز دوست دری پردہ نے ہاں چیزیں نیست، کہ تیرے اندر تو یار کے علاوہ کچھ چھپا ہوا ہی نہیں ہے، تیری ہستی ایک جو ہے وہ راز ہے، اور تیری ہستی جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے پردہ ہے۔ تو در حقیقت نماز کے معنی کو سمجھے کوئی نہیں، نماز کو ہم نے صرف فرض سمجھ لیا کہ یہ ایک رکن ہے، اس کو پورا کرنا ہے، اپنے وقت پر ادا کرنی ہے، اس کے ثمرات سے سارے لوگ جو ہے وہ بے بہرہ ہیں اور خالی نظر آتے ہیں۔ یکسوئی تو کم از کم بہت کم لوگوں میں جن کو اس کے ثمرات حاصل ہو رہے ہیں، وگرنہ سارے لوگ وہاں پہ کھڑے بل بھر رہے ہوتے ہیں، گھر کے کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروبار کے حساب کتاب کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بھی نہیں۔ اگر چلو کوئی ایسا نہیں کر رہا تو پھر وہ اس کی نظر دنیا کی نعمتوں پہ یا آخرت کی نعمتوں پہ ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے تو کوئی بھی نہیں پڑھ رہا۔ یہ نہیں کہ کوئی پڑھ ہی نہیں رہا، ایک لسٹ ہے جو پڑھ رہی ہے، ایک فہرست ہے جو اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، لیکن ہر کوئی نہیں کر رہا۔ صلات کے معنی سمجھ ہی نہیں آئے، صلات کے معنی ذکر تھے، نماز تھی، لیکن در حقیقت صلات کے جو مفہوم اور معنی ہیں کہ بندہ دنیا کو پشت کر دے اور اپنے رب پر فوکس کر لے، جبکہ ایسا ہو نہیں رہا۔ اگر دنیا کو پشت کر دے، رب پر فوکس کر لے، وہ تو ولی اللہ بن جائے گا، کیونکہ دیکھیں نا اب کہا کیا گیا ہے، الصلاۃ معراج مومن، نماز مومن کی کیا ہے؟ معراج ہے، اور اگر نماز مومن کی معراج ہے تو پھر اس کو ہونی چاہیے۔ دیکھیے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جب تیر ان کی پنڈلی سے نکالا گیا، انہوں نے کہا جب میں نماز پڑھوں گا تب نکالنا، جب وہ کنیکشن ملا تو آپ کا پورا جسم جو ہے رواں جو ہے وہ اتنا نرم ہو گیا کہ تیر نکالنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے جب نماز ختم کی آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا تیر نہیں نکالا؟ انہوں نے کہا جناب نکال لیا۔ انہوں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، یعنی کہ اتنا محو ہو گئے اللہ کی ذات کے اندر، اللہ کی یاد کے اندر۔ تو جناب مومن کی معراج ہے، لیکن اگر کسی کو معراج کی بجائے صرف تنقید سے سروکار ہے، یا جو ہے وہ اس کو صرف اپنی ایک ایکسرسائز یا ایک اس کی جو ہیبٹ بن گئی نماز پڑھنے کی، تو اس کو اس کے اندر میرے خیال سے جو ہے اس کو جو ہے وہ کوئی روحانی ذکر بھی لینا چاہیے، تاکہ کم از کم اس کا دل نماز کے اندر لگ جائے، کیونکہ نماز کے ثمرات اس وقت ہی حاصل ہوتے ہیں جب انسان فوکس اللہ تعالیٰ پر کر لے، دنیا کی سوچوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرے، اور روئے گڑ گڑائے، یاد کرے، کوشش کرے۔ تو نماز ایک مومن کا کہا جاتا ہے نا کہ ہتھیار ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، تو یاد رکھیے گا نماز ہی ایک ذریعہ ہے جو اللہ تک لے جاتا ہے، اللہ سے ملاتا ہے۔ اور میں بڑی عاجزی سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یار کم از کم کوشش کر کے ضرور 5 وقت کی نماز پڑھیں، تاکہ دلوں کو روحانیت حاصل ہو۔ پھر بھی اگر آپ کو دل کو روحانیت حاصل نہ ہو تو کوئی مجھ جیسا بھائی تلاش کریں، اور پھر روحانی لائن میں آ کر ذکر لیں، یقین کریں زندگی بدل جائے گی۔ آج ہمیں سوائے تنقید کے کچھ نہیں سوچتا۔ وہ کیا کہتے ہیں، مخلوق تو حد درجہ فنکار ہے کہ سنگے در کعبہ سے صنام تراشے، تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا داغ قبا بھی، دنیا نے تو مریم پہ بھی الزام تراشے۔ اور کیا خوب کہا ہے، کسی میرے دوست سے بات ہو رہی تھی، اس نے کہا جب انسان اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے تو تبھی تو گمراہی کے راستے پہ نکلتا ہے، تبھی تو گناہوں کو اپناتا ہے۔ لیکن اگر وہ اللہ کی یاد اور اللہ کے ذکر میں رہنے کی کوشش کرے
तो मेरे ख्याल में शैतानी वसवसे और शैतान जो है वो उससे भी जो है वो किनारा कशी इख्तियार कर लेगा। तो आज का ये नुक्ता था कि यार नमाज ही तो वो हथियार है जो अल्लाह ताला तक जो है ना वो जरिया है, वो रास्ता है जो अल्लाह ताला तक लेके जाता है। तो बराए मेहरबानी मैं इस बात पे बात नहीं करूँगा कि जो औलिया इकराम शरीयत को ज़ाहरी तौर पर नहीं करते तो वो क्या करते हैं, ये बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। लेकिन कम अज़ कम हमें करीब करीब रहते हुए ज़ाहरी नमाज की तरफ जो है वो तवज्जो भी करनी चाहिए, दूसरों को तलकीन भी करनी चाहिए, अपने अंदर नमाज लेकर आने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उसको एक परफॉर्म करना चाहिए बल्कि उसके समरात समेटने की कोशिश करनी चाहिए। और अगर ऐसा ना हो रहा हो तो फिर किसी रूहानी मुआलिज से मशवरा ज़रूर करना चाहिए कि मेरी नमाज के अंदर असर पैदा क्यों नहीं हो रहा। तो उम्मीद है आपको ये नुक्ता बहुत पसंद आया होगा। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।